أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ آل عمران آیت نمبر 172، رکوع نمبر 18 کا آغاز ہو رہا ہے، اور یاد دلاتا چلوں کہ ان رکوعات میں غزوہ احد سے متعلق حالات و واقعات کا تبصرہ جاری ہے، لہٰذا آیت نمبر 172 سے آغاز کرتے ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ ان کو دھچکا لگ چکا تھا۔ اب یہ آیت سابقہ آیات کے تسلسل میں آئی ہے، یعنی اس اجر عظیم کے مستحق وہ لوگ ٹھہریں گے کہ احد کی شکست کا زخم کھانے کے بعد بھی ان کے عزم و ایمان کا یہ حال ہے کہ جو ہی اللہ اور رسول کی جانب سے انہیں ایک نئی تازہ مہم کے لیے پکارا گیا تو فوراً تیار ہو گئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو بھی محسنین یعنی احسان کرنے والے اور متقین ہیں یعنی تقوی کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پورے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ غزوہ احد میں اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا ہو کہ اپنے نقصان اور زخموں کی پرواہ کیے بغیر پھر سے بپھرے ہوئے شیر کی طرح قریش کا تعاقب کرو۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، لیکن حضور کے حکم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا حکم ہے۔ استجابوا للہ، تم نے اللہ کی ندا پر لبیک کہا۔ اس بات پر غور کریں کہ یہ حکم کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس حکم کا ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کے حکم پر اور اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہا ہے۔ اب یہاں سے آپ حدیث کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل کتاب نہیں ہے، اس میں سارے احکام درج نہیں ہیں، تو یہ کہتے ہی آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے احکام ایسے ملتے تھے جو لفظاً نہیں آتے تھے، صرف قلب پر وارد ہوتے تھے۔ وہ ایسے احکام نہیں ہوتے تھے جو قرآن کا حصہ بن سکتے، بلکہ وہ ایسے احکام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہاماً آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے دل پر وارد ہوتے تھے، اور آپ اپنے الفاظ میں ان احکام کو صحابہ تک پہنچا دیتے تھے۔ اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ سنت کی ساری بنیاد، احادیث کا سارا خزانہ اسی پر مشتمل ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، کسی سنت اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رہے کہ اللہ کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، وہ صرف حدیث میں ہیں۔ خود یہی حکم جس کا قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا، تو اللہ کا یہ حکم قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جاؤ نئے محاذ پر چلے جاؤ، نئی جنگ پر چلے جاؤ؟ یہ تو حضور نے اپنے الفاظ میں فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ دین صرف قرآن کا نام نہیں ہے، دین قرآن کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور سنت طیبہ کا نام ہے۔ اب یہ جو الفاظ آئے ہیں للذین احسنوا، ان میں سے جو بھی محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، تو احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا۔ احسان سے مراد وہی ہے جسے ہم تصوف میں ولایت کا درجہ دیتے ہیں۔ قرآن میں ولایت کے لیے احسان کا لفظ استعمال ہوا۔ احسان کی وضاحت اس طرح ہے کہ مثلا آپ ایک کام معمول کے مطابق کر دیتے ہیں، اور ایک کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو کام کرتے وقت یہ خیال دامن گیر رہے
کہ میں جس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ اس کام کو بہت سنوار سنوار کر کرتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یوں محسوس کریں کہ اس وقت میں جو تلاوت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ توجہ سے سن رہے ہیں، تو اب تلاوت کی حالت بدل جائے گی۔ آپ نے دفتروں میں دیکھا ہے کہ مینیجر اپنے کمرے کی دیوار شیشے کی بناتا ہے تاکہ اس کی سب پر نظر رہے، تو اس سے کام کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگر دیکھنے والی ذات وہ ذات گرامی ہو جو ہمارا مقصد اور منزل ہے، تو ہم اس کی رضا کے لیے کام کریں گے اور اس انداز میں کریں گے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور شاید میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں۔ احسان کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ تم اللہ کی عبادت، اس کا کام، اس کے دین کی دعوت، اس کے راستے میں جہاد اس انداز میں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم سے کم یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ ایک بزرگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان سے ملنے ان کے کوئی دوست آئے۔ وہ جو دوست آئے مدینہ منورہ میں ان سے ملنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں آئیے حضرت میں آپ کو حج کرواتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو حج کر چکا ہوں۔ تو ان کے دوست نے کہا کہ ایک اور حج کر لیں۔ کہنے لگے میری صحت اجازت نہیں دیتی، بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ اس پر ان کے دوست نے کہا کہ حضرت میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروا دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو تم سمجھتے نہیں ہو، میں یہاں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اگر راستے میں مجھے کہیں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میرا تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ تو وہ جو دوست آئے تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کہیں بھی فوت ہوں، میرا وعدہ ہے کہ آپ کو یہیں لے کر آؤں گا اور یہیں دفن کروں گا، یعنی مدینہ منورہ میں۔ تو وہ حضرت صاحب کہنے لگے کہ دیکھو تم بات سمجھ نہیں رہے، میں صرف یہاں دفن نہیں ہونا چاہتا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرنا چاہتا ہوں۔ ان کی رہائش بھی روضہ اقدس سے بہت قریب تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو حضور کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں۔ یہ احسان ہوتا ہے کہ حضوری کی ایک کیفیت ہو کہ ان کی مجھ پر نظر ہے، اور کبھی کبھی یہ کہ میری بھی ان پر نظر ہے، میں بھی ان کے قدموں تک جا سکتا ہوں اور دیکھ سکتا ہوں۔ یہ احسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ مستقل حضوری کی کیفیت ہو۔ اور تصوف، ذکر، ولایت، روحانیت، ان سب کا ماحاصل صرف یہی چیز ہے۔ ہم اس کیفیت کے احساس میں آ جائیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ اس سے زیادہ قریب اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور احسان کے بعد اسی آیت میں تقوی کا ذکر فرمایا۔ تقوی کے مفہوم میں دو چیزیں ہیں، ایک ڈرنے کا مفہوم اور دوسرے بچنے کا مفہوم۔ ڈرنا اس طرح سے کہ جیسے کوئی اپنے محبوب اور محسن سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے پیار میں، اس کی نظر کرم اور احسانات میں کمی نہ آ جائے اور میں اس کی نظر سے گر نہ جاؤں۔ یہ ڈر تقوی ہوتا ہے، اور اس ڈر کے نتیجے میں انسان ہر اس چیز سے بچتا ہے جس سے یہ احتمال ہو کہ یہ چیز جدائی کا باعث نہ بن جائے۔ آگے آیت نمبر 173، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، بس ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ غزوہ احد میں جب قریش واپس مکہ جانے لگے تو ابو سفیان نے اعلان کیا کہ آئندہ سال اسی دن میں بدر میں تمہارا انتظار کروں گا اور وہاں تمہاری خبر لوں گا۔ اب اگلے سال ابو سفیان اس قابل تو نہیں تھا کہ خود آتا، لیکن اس نے پروپیگنڈا مہم شروع کر دی۔ ایک کے بعد دوسرا آدمی مدینہ آتا اور لوگوں کو بتاتا کہ مکہ والوں نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے کہ جس کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت عام دی کہ آؤ ابو سفیان کے مقابلے میں چلیں، تو کوئی خاطر خواہ اور ہمت افزا جواب نہ ملا۔ لوگ اندر سے ڈرے ہوئے تھے۔ اس طرح جہاد کے لیے کوئی بڑی تعداد تیار نہ ہوئی۔ حضور اکرم پر اتنا اثر ہوا کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جا کر لڑوں گا اور ابو سفیان کا مقابلہ کر لوں گا۔ اس بات پر 1500 جانثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جب ڈرایا گیا کہ بہت بڑا لشکر ہے تو اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ اس موقع پر ان کا ایمان اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے۔ سامنے اگر ہزاروں لاکھوں کا لشکر آ جائے، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور اللہ ہمارا کتنا اچھا وکیل ہے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے آپ اپنا مقدمہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مقدمہ جتوا دے گا اور خود مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وکیل اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز اور وکیل ہے۔ ہم نے جہاد کا کام اس کے سپرد کر رکھا ہے۔ ہم سے جو بن پڑے گا ہم کریں گے، نتائج ہم نے اس کے حوالے کر رکھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی بہت بڑی مہم درپیش ہو جائے، کوئی مشکل آن پڑے، تو اس موقع پر یہی پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آگے آیت نمبر 174 میں فرمایا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، پس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ۔ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، ان کو کسی قسم کا بھی ضرر نہ پہنچا۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ اللہ کی خوشنودی پر چلنے کا شرف حاصل ہو گیا ان کو۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 جانثاروں کو لے کر بدر میں پہنچ گئے تو ابو سفیان جو مکہ میں تیاریاں کر رہا تھا، اس نے یہ ڈرامہ کیا کہ وہ مکہ سے 2000 کا لشکر لے کر نکلا۔ ایک دو دن کا سفر کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جنگ کا موڈ نہیں بن رہا، پھر آئندہ لڑیں گے، اور وہیں سے واپس ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن تک بدر کے میدان میں ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ نہیں آیا۔ قریش کا لشکر 2-3 دن کی منزل طے کر کے واپس بھاگ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے قبائل عرب پر مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا۔ اسی دوران مسلمانوں کو تجارتی قافلوں سے تجارت کرنے کا بھی موقع ملا، جس میں انہیں بہت نفع ہوا، اور سب سے بڑا نفع یہ ہوا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی۔ آیت نمبر 175، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو، اور اس واقعے سے تو یہ بات بالکل عیاں ہوتی ہے کہ یہ شیطان ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا رہتا ہے۔ دیکھو وہاں مت جانا، وہاں موت تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہاں نقصان ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اگر اس کا تھوڑی دیر ذہن میں مراقبہ کیا جائے اور اس کا تصور ذہن میں بٹھا لیا جائے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ ہمارے سارے کام بنا دے گا، تو رات کو نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑتی۔ صرف اتنی سی بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ نقصان ہونا تھا ہو گیا، اب اس نقصان کو پورا کرنے والا بھی تو کوئی ہے، اور ہمارے تمام امور کو سمیٹنے اور سنبھالنے والا بھی تو کوئی ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کلمہ توکل بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس طرح آپ سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ سے جو بن پڑتا ہے، جو محنت مشقت آپ پر فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اصل معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے
اور مومنین کے اندر یہ کیفیت آہستہ آہستہ آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 176، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور جو لوگ کفر میں گرم جوشی دکھا رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ غمگین مت ہوں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ وہ لوگ جو کفر میں بہت گرم جوشی دکھا رہے ہیں، دین کا راستہ روکنے میں بہت منصوبے باندھ رہے ہیں، ان کی کوششیں، ان کی چلت پھرت، ان کے منصوبے، ان کی سازشیں، اے نبی آپ کو غم میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کھل کر سامنے آ جائیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ آگے آیت نمبر 177، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں غور کیجئے کہ کفر اختیار کرنے کو اللہ تعالیٰ انسان کی ذاتی سوداگری، ٹرانزیکشن قرار دیتے ہیں۔ کفر خرید لیا کہ یہ خریداری تم کر رہے ہو کہ ایمان کے بدلے کفر، یہ تمہارا انتخاب ہے، اس لیے اب ہم تمہیں توفیق دیں گے تو کفر کی دیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ کفر کے بدلے ایمان خریدتے ہیں ان کی سوداگری اللہ کے ساتھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ یہاں سودا یا پیکج بدل جاتا ہے، جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا، اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہ سارا وقت، مال، جان اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں اور بدلے میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے، الگ ڈیل ہے۔ فرمایا کہ یہ سوداگری ہم نہیں کر رہے، تم کر رہے ہو۔ ہاں اس کے جو نتائج ہیں ان نتائج میں تمہاری مدد ہم کریں گے، اسے توفیق کہتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے وہ ہرگز اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دیے جا رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، بات تو صرف یہ ہے کہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار انہیں ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ بڑے مجرم کو بڑی مہلت دی جاتی ہے اور اللہ والوں کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ ذرا سی غلطی پر پکڑ لیا جاتا ہے، وہیں ٹوک دیا جاتا ہے یا وہیں کوئی گرفت آ جاتی ہے۔ یہ گرفت کسی بیماری یا حادثے کی شکل میں ہو سکتی ہے یا کسی اور طریقے سے انہیں ہلا کر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو لمبی مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی مرتبہ جتنے گناہ سمیٹتے ہیں، جتنے جرائم کرتے ہیں کر لیں، اپنے حوصلے پورے کر لیں، آخر کار انہیں ذلت کا شکار ہونا ہے۔